ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور ہم اپنے نفسوں کی برائیوں اور اعمال کی خرابیوں سے اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی یعنی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ اما بعد، بلا شبہ سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بری دین میں نئی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، اور دین میں ہر نئی ایجاد کردہ چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ مسلمانوں، اللہ نے رسولوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ کتابیں نازل کی کہ لوگوں کو صرف اسی وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی دعوت دی جائے، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالا جائے، اور گمراہی کے بعد انہیں ہدایت دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں سے یہ ہے کہ اس نے اس امت کی طرف، اور یہ امت آخری امت ہے، اس نے سب سے اچھے رسول اور نبیوں میں سب سے افضل نبی ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جنہیں اس نے رسولوں سے چنا اور منتخب فرمایا۔ اسی طرح اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بقیہ تمام امتوں میں سے منتخب فرمایا، اور کوئی راستہ اور سعادت نہیں سوائے اس کے کہ آپ کے ذریعہ دی گئی خبروں کی تصدیق کی جائے، جس سے آپ نے منع کیا اور روکا ہے اس سے رکا جائے، اور اللہ کی عبادت آپ ہی کے طریقے پر کی جائے۔ مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحم کرنے والے، شفقت برتنے والے، خیر خواہی کرنے والے، اور اپنی امت کے لیے خیر کو چاہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تمہارے پاس ایک پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، جو آنے والے کا ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بڑے عرش کا مالک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سے عہد کے معنی میں وصیت ہے۔ اس کے مادہ کے اندر وصل سے ارتباط پایا جاتا ہے۔ یہ وصیت مال وغیرہ سے ہوتی ہے، اور جو وصیت مال سے ہوتی ہے وہ شرعی وصیت ہے، اور اس کا مقام فقہ ہے، اور اس کے اندر وصل کا معنی پایا جاتا ہے، کیونکہ وصیت کرنے والا اپنی وصیت کے ذریعے اس تک پہنچ جاتا ہے جس کے لیے اس نے وصیت کی ہے، یعنی کہ اپنے مال کا حصہ، بعض حصہ اس کے نام کر کے اس سے جا ملتا ہے۔ جہاں اس وصیت کی بات ہے، جہاں تک اس وصیت کی بات ہے جو مال کے علاوہ چیزوں میں ہوتی ہے، تو اس سے مراد ہدایت، نصیحت اور رہنمائی وغیرہ ہے، اور یہ مصلحت حصول نفع اور دفع ضرر سے ہوتی ہے۔ جیسے تم کہو، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور صحابی کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں پر غور کرتے ہیں تو متعدد رنگ اور نمایاں شکلوں کی وصیتیں پاتے ہیں، جو من جملہ انسان کے تمام میدانوں کو سموئے ہوئی ہیں، چاہے ان کا تعلق انسان کے دنیاوی معاملے سے ہو یا اخروی معاملے سے، لیکن اخروی معاملے سے منسلک وصیتیں زیادہ ہیں، اور ان کے اندر اختصار و اعجاز پایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی نصیحتوں میں سے کلام اللہ، اس کی تلاوت اور اس پر عمل سے متعلق وصیت ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے وصیت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت کو لازم پکڑو، اس لیے کہ یہ زمین میں تمہارے لیے روشنی ہے اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اس عظیم کتاب نے انسانی زندگی کو درست منہج میں تمام اطراف سے منظم کر دیا ہے۔ رب سے تعلق کی طرف سے اس نے اس کے لیے الہی عقائد واضح طور سے بیان کیے ہیں، اور ان کے بعد
جو غیبی معاملات آتے ہیں انہیں ایمان کے 6 ارکان میں بیان کر دیا ہے، عبادات کی تفصیل بیان کی ہے، پھر معاملات کے اصول دیے ہیں جن کے ذریعے انسان باہم رابطہ استوار کرتا ہے۔ اس نے اسلامی اخوت سے انسانوں کو تحید کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اس نے خاندان کی بنیاد محبت، حقوق، رحمت اور مشترکہ ذمہ داریوں کے اصول پہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس نے زندگی کی شہرت، مال کے کمانے اور معیشت کے حصول کو منظم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ اس نے زمین میں میزان عدل کو منظم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان یعنی ترازو نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت و قوت ہے، اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بے دیکھے کون کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا اور زبردست ہے۔ اس نے اس ایک آیت میں تینوں قوتیں مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ کو رکھ دیا، اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ یہ سب بلند معانی، حکمت سے پر ہدایات اور درست منہج و طریقہ ہیں۔ اللہ جب کہتا ہے تو درست کہتا ہے۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم میں برکتوں سے نوازے، اس کے اندر موجود آیات اور حکیمانہ ذکر سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی بات یہ کہتا ہوں اور تمام گناہ اور لغزش سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجیے اور توبہ کیجیے، بلا شبہ وہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف بہت زیادہ احسان کرنے والے اللہ کے لیے ہے۔ اس نے ہمیں قرآن سے نوازا اور اسے اہل بصیرت و عرفان کے لیے دلوں کی بہار بنایا، جو بہت زیادہ پڑھے جانے اور زمانوں کے بدلنے کے باوجود پرانا نہیں ہوتا۔ میں اس کی نعمتوں پر اس کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس سے مزید کرم کا سوال کرتا ہوں، اور درود و سلام بھیجتا ہوں اس کے خلیل اور پسندیدہ رسول پر جس کا اخلاق قرآن تھا۔ درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کی آل پر اور صحابہ پر جنہوں نے قرآن کو پڑھا اور باہم اس کا مذاکرہ کیا، اور انہوں نے ایک دوسرے کو اس کی وصیت کی، یہاں تک کہ وہ اقتدا کرنے والوں کے قدوہ اور راہ چلنے والوں کے لیے چراغ راہ ہو گئے۔ اما بعد، اللہ سبحانہ و تعالی جسے توفیق دے اس کے لیے قرآن عظیم نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے بہت سی قوموں کو اٹھاتا ہے اور دوسری بہت سی قوموں کو پست کرتا ہے۔ جس نے قرآن کریم کو تھاما اور اس پر عمل کیا وہ اللہ کے نزدیک خوشبختوں میں سے ہوگا، اور جس نے اسے چھوڑا اور اعراض برتا وہ دنیا و آخرت میں ناکام و نامراد ہوا اور وہ بدبختوں میں سب سے بدبخت ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قرآن کریم دنیا ہاروت ماروت کے شہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ ہاروت ماروت کا شہر تو آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کرتا تھا، لیکن دنیا کا جادو اللہ اور بندے کے درمیان دوری پیدا کر دیتا ہے۔ اور دل کی طمانینت، دل کا سکون سب سے بڑی سعادت ہے، اور دل کے سکون کے بڑے اسباب میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا فضل لوگوں پر ایسا ہی ہے
جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اس کی مخلوقات پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن والوں سے خوش ہوتا ہے اور ان کی عظمت کو بڑھاتا ہے۔ اسلاف میں حکمران کہا کرتے تھے کہ صاحبان قرآن کو ہی بڑے منصبوں سے نوازا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو قرآن والوں میں سے بنائے اور اس کے مخصوص بندوں میں سے بنائے جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا اور کما حق اس کی تلاوت کی، اس پر عمل کیا اور اس کی ہدایت سے رہنمائی پائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ پھر جان رکھیے کہ اللہ نے آپ کو ہدایت یافتہ رحمت اور بے پایا نعمت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر درود بھیجا اس پر فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ اب وہ اس کے ثواب دید پر ہے کہ بندہ چاہے تو کم درود بھیجے یا زیادہ درود بھیجے۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما محمد اور آل محمد پر جیسا کہ تو نے درود و سلام نازل فرمایا ابراہیم اور آل ابراہیم پر، اور برکتیں نازل فرما آل محمد اور آل محمد پر جیسا تو نے برکتیں نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر، اور تو راضی ہو جا خلفائے راشدین سے، ہدایت یافتہ ائمہ سے، ابو بکر عمر عثمان اور علی سے، اور بقیہ تمام صحابہ کرام سے، تابعین سے، اور انہی کے ساتھ اپنے فضل و کرم سے تو ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن سے نواز، اے اللہ تو ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما، اے اللہ خادم حرمین شریفین کی عمر میں برکت دے، اے اللہ ان کے ولی عہد کو اس کی توفیق دے جس میں بندوں کی اور ملک کی صلاح و فلاح ہو۔ اے اللہ تمام حکمرانوں کو تو اپنی کتاب کے مطابق فیصلے صادر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں، اے اللہ ہم پر بارش برسا، ارے اے اللہ تو ہمیں بارش سے نواز اور ہمیں تو نا امیدوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، بارش دے، اے اللہ اچھی بارش دے، اے اللہ نفع بخش بارش دے جو نقصان دہ نہ ہو۔ اے اللہ ہم تجھ سے پناہ چاہتے ہیں کہ تیری عافیت ہم سے الگ ہو۔ اللہ کے بندو، اللہ تمہیں عدل احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور فحشا سے روکتا ہے، تمہیں وہ نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرو وہ تمہیں دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور جو تم کچھ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔